بشر المنافقین، خوشخبری دیجئے، بشارت دیجئے منافقوں کو، بِأَنَّ، اس وجہ سے کہ بے شک، لہم، ان کے لیے، عذابًا علیما، عذاب ہے بہت دردناک۔ علیم کہتے ہیں دردناک کو، اور اگر عین سے علیم ہو تو پھر اس کا مطلب علم ہوتا ہے، جاننا۔ الذین، وہ لوگ، یتخذون، جو بناتے ہیں، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، سوائے مومنوں کے، ایبتغون، کیا وہ تلاش کرتے ہیں، عندہم، ان کے پاس، العزہ، عزت، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں، فإن العزت، بس بے شک عزت تو، للہ جمیع، اللہ کے پاس ہے ساری کی ساری، عزت تو سب کی سب اللہ کے پاس ہے۔ بشر المنافقین، بشارت دیجئے منافقوں کو۔ بشارت کا لفظ کیوں آیا ہے؟ جبکہ بات تو ہو رہی ہے عذاب علیم کی، دردناک عذاب کی۔ عام طور پہ بشارت کا لفظ تو خوشی کے لیے آتا ہے، خوشخبری سنانے کے لیے آتا ہے، جب کسی کو اچھی خبر سنانی ہو۔ یہاں تو عذاب علیم کی بات ہو رہی ہے، تو پھر لفظ بشارت کیوں آیا؟ دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ طنز کے طور پر، کہ جس طرح وہ مسلمانوں کو طنز کرتے تھے منافقین، تو اللہ نے بھی انہیں طنز کی ہے۔ اگر کسی کو آپ کوئی سزا دیں، کسی کو تھپڑ مار دیں، اور تھپڑ مارنے کے بعد آپ اس کو کہیں کہ یار یہ تیرا انعام ہے، تو اس کا غصہ اور بڑھ جائے گا کہ ایک طرف تو یہ مجھے سزا دی جا رہی ہے اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ تیرا یہ انعام ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی ان کے ساتھ ایسا ہی انداز اختیار کیا کہ جس طرح تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مذاق کرتے، اسی طرح اللہ نے ان کے ساتھ یہ انداز اختیار کیا۔ دوسری وجہ جو ہے، عربی زبان میں بشارت کا لفظ خبر کے طور پر آیا ہے، خواہ وہ خبر اچھی ہو یا بری ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اس خبر کے اثرات انسان کے چہرے پر نظر آئیں۔ انسان کا چہرہ اس کا عکاس ہوتا ہے، اس کا آئینہ ہوتا ہے۔ آپ کے جسم میں کہیں درد ہو تو اس کے اثرات بھی چہرے پر نظر آتے ہیں۔ آپ کو کوئی غم کی خبر ملے یا خوشی کی خبر ملے تو انسان کے چہرے سے نظر آ جاتا ہے، وہ خبر اس کے چہرے پر اپنے اثرات چھوڑتی ہے۔ بشارت کا لفظ جو ہے یہ بشر سے نکلا ہے، اور بشر کو بشر کیوں کہتے ہیں؟ اس کی سکن کی وجہ سے، جلد کی وجہ سے، اپنی ایسی خبر جو انسان کی جلد کو متاثر کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بشارت دے دیجئے، آپ ان کو یہ خوشخبری سنا دیجئے۔ کن کو؟ منافقین کو۔ منافق، یہ لفظ نفاق سے ہے، نفاق کا مطلب منافقت، اور یہ نفاق کا جو لفظ ہے نا، یہ نفق سے نکلا ہے۔ آپ منافق کو سمجھ لیں، منافق کیا ہوتا ہے؟
تو اسے سمجھنے کے لیے آپ یہ لفظ سمجھیں کہ نفاق کا لفظ جو ہے یہ نکلا ہے نفق سے۔ آپ حج اور عمرہ کے لیے اگر سعودی عرب میں جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ وہ پہاڑوں کو کاٹ کے بیچ میں سے کچھ سرنگیں نکالی گئی ہیں، روڈ نکلے ہوئے ہیں۔ تو جو روڈ نکلا ہے نا اس کے اوپر لفظ لکھا ہوتا ہے نفق، نون فا کاف، نفق۔ اور نفق کا مطلب ہوتا ہے سرنگ، ایسی سرنگ جس کے دو راستے ہوں، یا ایسی بل جیسے چوہا اور سانپ ایسی بل بناتے ہیں کہ جس کے دو راستے ہوتے ہیں، ایک سے داخل ہو جاتے ہیں دوسرے سے نکل جاتے ہیں۔ انہوں نے دوسرا راستہ نکلنے کے لیے بنایا ہوتا ہے۔ دو راستوں والی جو بل ہوتی ہے اسے بھی نفق کہا جاتا ہے۔ تو منافق کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ دو رخی ہوتی ہے، وہ دوگلا پن ہوتا ہے نا اس کے اندر، کہ وہ ادھر کی بھی گیم کرتا ہے دوسری طرف بھی گیم کرتا ہے۔ اس کے اس گیم کرنے کی وجہ سے، اس کی چلاکیوں کی وجہ سے اس کے لیے لفظ نفاق کا استعمال ہوا ہے۔ بشر المنافقین، بشارت دیجئے منافقین کو۔ اور یہ جو منافقین ہیں ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی جا رہی ہے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور خبر کیا ہے؟ خبر عذاب علیم کی ہے۔ حالانکہ لوگ کہتے ہیں بری خبر ہو تو اس کو پھیلانا نہیں چاہیے، لیکن یہاں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خبر کو پھیلائیے، لوگوں کو بتلا دیجئے۔ بشر المنافقین، یہ منافقوں کو خبر دے دیجئے۔ کیوں؟ کہ ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے، بہت خطرناک ان کا انجام ہونے والا ہے۔ یہ بتلا دیجئے تاکہ لوگ عبرت پکڑ لیں، تاکہ لوگ اس سے بچ جائیں، اپنے بچنے کا سامان کر لیں۔ اس لیے آپ اس خبر کو عام کر دیجئے۔ بشر المنافقین، یہ بشارت دے دیجئے منافقوں کو کہ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، کہ ان کے لیے اللہ نے بہت دردناک عذاب تیار کیا۔ اور آگے الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، یہاں منافقوں کی ایک نشانی بیان کی جا رہی ہے، ان کی ایک علامت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو منافقین ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنائیں گے۔ یہ منافقوں کی ایک نشانی ہوگی۔ منافقوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نے ان کی بڑی مذمت بیان کی ہے۔ آپ نے الحمدللہ 5ویں سپارے پہ ہیں اور ختم ہونے والا ہے، آپ نے جگہ جگہ منافقوں کے بارے میں پڑھا، بلکہ ایک پوری سورت 28ویں پارے میں سورہ منافقون بھی موجود ہے جس میں ان کی مذمت کی گئی ہے۔ سورت بقرہ میں ان کے بارے میں آیا کہ جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جناب ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اور جب کافروں سے ملاقات ہوتی ہے انہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ کہتے ہیں پھر مسلمانوں کو کیا جا کے ملتے ہو؟ کہتے ہیں جناب ہم تو مسلمانوں کو مذاق کرتے ہیں، مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعوذ باللہ، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مذاق کرتے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہی وجہ کہ جب مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچتا ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے اور مال غنیمت طلب کرتے کہ ہمیں مال غنیمت میں سے حصہ دیجیے، اور جیسے ہی مسلمانوں کو کوئی نقصان ہوتا تو پھر کہتے، اور ایک طرف ہو کے خوشیاں بھی مناتے اور کہتے یہ چھوٹی سی جماعت ہے۔ ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ چھوٹی سی جماعت جس کی سربراہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ ایک دن ختم ہو جائے گی، شکر ہے ہم تمہارے ساتھ نہیں گئے تھے وگرنہ ہمیں بھی یہ نقصان ہوتا۔ یہ کیفیت، مسلمانوں کے ساتھ یہ انداز، اور اللہ رب العالمین نے پھر اسی انداز سے ان کی مذمت فرمائی۔ یہاں ان کی ایک نشانی اور ایک علامت بیان کی جا رہی ہے کہ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ منافق لوگ جو ہیں
ان کا انداز یہ ہے، ان کی ایک علامت یہ ہے کہ یہ کافروں کو دوست بنائیں گے۔ مسلمانوں کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، یہ کافروں کو دوست بنائیں گے، مومنوں کو نہیں بنائیں گے۔ جس کے اندر بھی یہ علامت پائی جائے گی، یہ منافقت کی علامت ہے۔ میرے بھائیوں، بڑی دکھ کی بات ہے، آج میرے اور آپ کے اس معاشرے میں بھی بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ آج کے اس معاشرے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کافروں کی دوستیوں کو پسند کرتے ہیں، کافروں کے ساتھ ملنا، ان سے دوستیاں کرنا انہیں پسند ہے۔ آج آپ اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیں، ہمارے حکمران کافر ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات بنانے کی فکر، بڑا شوق ہے کافروں سے تعلق بنانے کا۔ کافروں کے ساتھ آپ کاروبار کر سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ دیگر معاملات اور بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو منع کیا جا رہا ہے نا، منع یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کا قلبی تعلق، آپ کا دل کا تعلق ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، آپ کا دلی رجحان ان کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کاروبار کریں، سیاسی معاملات کریں، باقی دیگر معاملات چلیں آپ کے، لیکن دلی اور قلبی تعلق آپ کا مسلمانوں کے ساتھ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ نہیں۔ یہ کبھی بھی آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے، یہ ہمیشہ آپ کا نقصان کریں گے، کبھی بھی ان سے آپ کو فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ اور ان کے ساتھ تعلق کیوں بناتے ہیں؟ تعلق بنانے کا شوق کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی بیان کر دی۔ اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ تعلق بنانے میں عزت ہے۔ اگر امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے تو دنیا میں عزت زیادہ ہوگی، بڑا مقام بن جائے گا دنیا میں۔ اللہ نے کہا یہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے، یہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ پاکستان نے ہمیشہ امریکہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات نبھانے کی کوشش کی۔ جب 1971 میں پاکستان 2 لخت ہوا تھا تو کیا سنتے رہے کہ ایک بحری بیڑا چل پڑا ہے جی، وہاں سے وہ آئے گا اور انڈیا کی فوج کو بھگا دے گا۔ آج 55-56 سال ہو گئے، آج تک وہ بحری بیڑا نہیں پہنچ سکا۔ پاکستان 2 لخت ہو گیا۔ کیا کمایا پاکستان نے ان کی دوستیوں سے؟ میرے بھائیوں، عزت کا معیار اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے اس بات کی وضاحت فرما دی، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور مسلمانوں تم کافروں کی دوستیوں میں کبھی عزت تلاش نہ کرنا، یہ تمہیں کبھی عزت نہیں دیں گے، کیونکہ عزتوں کا مالک تو اللہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے۔ عزت اللہ کے چاہنے کے بغیر نہیں ملتی۔ تم جو بھی کر لو، ان کے ساتھ اپنے تعلقات بنا لو، تم ان کے مطالبات پورے کرو، ان کے لیے کام کرو، عزت نہیں پا سکتے۔ اگر وہ کسی کو عزت دیں گے نا، پاکستان میں میرے علم کے مطابق 2 لوگوں کو نوبل انعام ملا ہے۔ ایک ڈاکٹر عبدالسلام کو ملا تھا، اور ڈاکٹر عبدالسلام کون تھا؟ قادیانی، مرزئی تھا۔ یہ وہ قادیانی تھا جس نے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد مجھے پاکستان میں دفن نہ کیا جائے۔ اس قادیانی کو ڈاکٹر عبد القدیر جیسے بڑے بڑے قابل لوگ یہاں گزرے، کیوں نہیں دیا کسی کو نوبل انعام؟ ڈاکٹر عبدالسلام نظر آیا جو قادیانی تھا، یا دوسرا نوبل انعام دیا گیا ملالہ یوسفزئی کو؟ آپ ملالہ یوسفزئی کو سمجھنے کے لیے صرف اس کی کتاب پڑھ لیں، آپ کو روشن ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ کس نظریات کی تھی، کن نظریات کی بنیاد پہ وہ عزت دیتے ہیں۔ جو سچے اور پکے مسلمان ہیں ان کو وہ عزت نہیں دیتے، جو ان کے مطلب پورے کرتے ہیں، ان کے لیے کام کرتے ہیں، وہ عزت انہیں دیتے ہیں۔
لیکن اللہ رب العالمین یہاں اعلان فرما رہے ہیں مسلمانوں فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تم عزت ان کے پاس تلاش نہ کرنا، عزت تو ساری کی ساری مسلمانوں کے پاس ہے اور اللہ کے پاس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے۔ جب انسان اپنے رب کی اطاعت اختیار کر لیتا ہے، اپنے نبی کی صحیح غلامی اختیار کر لیتا ہے تو پھر عزت ملتی ہے۔ دی نہیں اللہ نے اسلام کو عزت؟ دیکھیے کہ وہ چند مسلمان جن کو مکے سے نکال دیا گیا تھا، چند ہی سالوں کے بعد فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے، کیسی اللہ نے عزت دی کہ 6 ہجری ہے، مسلمان عمرہ کے لیے آئے ہیں، حدیبیہ کے مقام پہ روک لیا گیا ہے، تم مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، تمہیں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، جاؤ اگلے سال آنا۔ جتنی شرائط ہیں حدیبیہ کی ساری مشکل ترین شرائط تھیں، لیکن مسلمان واپس چلے گئے۔ اللہ نے کیسی عزت دی؟ 2 سال کے بعد ہی وہی کافر جن سے شرائط طے ہو رہی ہیں مکے میں داخلے کی اجازت نہیں دے رہے، مسلمانوں کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں۔ یہ اللہ نے مقام اور عزت عطا فرمائی۔ جو بندہ اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو جائے اسے کیسی عزت ملتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، کیسر و کسرا کے خزانے آئے ہیں، مسجد نبوی کے اندر ڈھیر لگے ہوئے ہیں کیسر و کسرا کے خزانوں کے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خزانوں کو دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ دیکھ کے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ تو خوشی کا موقع ہے، یہ تو خوشی کا مقام ہے اور آپ رو رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی بڑی سلطنتوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار کر دیا ہے اور ان کے خزانے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیے ہیں۔ عمر فاروق کہتے ہیں مجھے وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب میرا باپ مجھے اونٹ چرانے کے لیے بھیجا کرتا تھا، کوئی اونٹ مجھے چراتے ہوئے ادھر بھاگ جاتا، میں اس کو پکڑ کے لے کے آتا، دوسرا اونٹ دوسری طرف بھاگ جاتا تھا، اور میرا باپ کہا کرتا تھا عمر تجھے تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے۔ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کی ہے، آج ہم نے محمد رسول اللہ کی غلامی اختیار کی ہے، اللہ نے اتنی عزت دی ہے کہ کیسر و کسرا کے خزانے ہمارے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیے۔ اس طرح اللہ عزت دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ جنگ قبرص ہے، مسلمانوں کو بہت بڑی فتح ہوتی ہے، کافروں کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کسی پوچھنے والے نے کہا ابو درداء کیا بات ہے؟ خوشی کا موقع ہے، اللہ نے اتنی بڑی فتح دی ہے اور آپ رو رہے ہیں؟ کہتے ہاں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے انہیں ذلیل و خوار کر دیا، انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ میں سوچ رہا ہوں کہیں یہ نافرمانی ہمارے اندر نہ آ جائے، یہ کہیں ہم اس راستے کے راہی نہ بن جائیں تو اللہ ہمیں بھی برباد نہ کر دے۔ میرے بھائیوں، آج کے سبق سے جو بات سمجھ آئی کہ انسان کا تعلق، اور جب تعلق بنتا ہے نا، جب آپ کسی کے ساتھ دوستی پسند کرتے ہیں تو پھر ان کے کلچر کو بھی اپناتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے میرے اور آپ کے نوجوان مغربی کلچر کو اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، یہ ان کے لیے نرم روئی ہے، یہ کافروں کے ساتھ ہماری قلبی تعلق ہے۔ کہیں ہم ہندوؤں کی رسموں کو اپناتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہیں مغربی کلچر ہمارے گھروں کے اندر نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج مجھے اور آپ کو اس سبق سے نصیحت لینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو بات فرمائی ہے، مسلمانوں
بچ جانا، کافروں کی دوستیاں نہ کرنا، کافروں کے کلچر نہ اپنانا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے کو اپنانا، اس کے